ایک دوست نے پوچھا ہے کہ دجال کی شناخت کے حوالے سے کو وضاحت کریں کہ ہم اس کو کیسے شناخت کریں. خواجہ حضرات یہ کوشچن علاماتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ود کامن ٹائم کیوں میں اپنے رسول کی کسی بات پہ شک کو ہی غیر دین سمجھتا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس طرح بھی ہوگا. دجال کی جو تعریف ہے آپ کو ان علاقوں کا پتہ دے رہے ہیں. حضرت دانیال نے پوچھا تھا جبریل سے کہ دجال کون ہے. اب دیکھیے اس وقت کے تناظر میں نہ دیکھنا, یہ میں آپ کو بتا. اس وقت وہ ملک لپٹے ہوئے ہیں دجل میں اور وہ آپ کو وہ شو نہیں. حضرت جبریل کا مملکت رس بحیرہ بالٹاک اور پانیوں کے گرد آباد قوم دجال ہیں, یہ انہوں نے بتایا تھا. اب اس میں مملکت رس کیوں آیا آپ کو پتہ ہے؟ وہ پانیوں کے گرد آباد نہیں تھا. تو جبریل نے اس کو علیحدہ سے شامل جابر کیا. باقی ایزی ہے. اور یوروپین کنٹریز اور امریکہ یہ دجال میں آتا ہے. ابھی دجالی کے تو لفظ آپ کو پڑھ کے سنائیں کہ میں صرف اپنے اخلاق کو مانتا ہوں, میں کسی کے اخلاق کو نہیں مانتا, اور میں جو چاہوں کروں, مجھے روک بھی کوئی نہیں سکتا. ابھی آپ دیکھیے کہ اسی میں کیا کر سکتا ہے وہ. آپ اس کے کارناموں میں کہنا ہم اس کے پاس ہیں, ہم رہن رکھے گئے ہیں دجال کے پاس. دجال ایک قوم کے پاس آئے گا, ان کو اپنی خدائی کی طرف دعوت دے گا, وہ اس پہ ایمان لائیں گے. آپ کا خیال ہے یہ کہنا کہ وہ کہ آئی ایم دی گاڈ یو ورشپ می, شاید ایسے نہیں ہوئے گا, مگر اس سے پہلے ڈینائل آئے گا. وہ آپ کو کہنا یار خدا شدہ کوئی نہیں, بس پتہ لگ گیا کہ یا اللہ اے تھوڑے مولویاں نے تو کوسلے. اس وقت آپ ٹی وی دیکھ لو, تمام ٹی وی پر ایتھیزم کے مرتب معقول قسم کے طرف سے یا اچھے دانشور شریک ہیں, بڑے بڑے فلاسفر شریک ہیں اس میں. آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ, یہ بتا رہے ہیں کہ خدا ہوگا. آئی ڈونٹ بلیو. ایون دا بیسٹ کاسمولوجسٹ ہے, یا دیکھو نا ایک کاسمولوجسٹ کہتا ہے کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں خدا کو جاننے میں. ہوگا, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں. وہ اپنے آپ کو اتنا عظیم تر سمجھتا ہے کہ وہ اس فیس کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا. دوسرا کیا کہتا ہے, نوئل کہتا ہے, اب اس کو وہ بھی بہت بڑا کاسمو کہتا ہے کہ تم خدا کو کیا سمجھتے ہو. تو وہ کتاب میں صرف دیباچہ لکھا اس نے اور باقی کائنات تمہارے حوالے کر دی ہے. اب ایک اور بات سنو, یہ ہمارا زیادہ تر ڈائریکٹ واسطہ جو ہے گاڈلی لیول پہ کاسمولوجسٹ سے پڑتا ہے. ہمارا خیال ہے وہ ہم سے زیادہ خدا کو جانتے ہیں. تو برائن کاکس کہتا ہے, یہ ذرا توجہ سے سنیں, یہ آپ کے فیوچر کی بات ہے, آپ پہچان جاؤ گے کہ آپ ایک زمین ڈھونڈنے کی چاہیے. میں کہہ رہا میں نے 15 سال میں نے اپنی گیلیکسی دیکھی ہے. اس میں 22,500 زمینیں ہیں زمین کی طرح. اب بتاؤ آپ ایک ایک زمین ڈھونڈ رہے ہو. وہ کہتا ہے 22,500 ملین زمینیں ہیں ہماری زمین کی طرح, پہاڑ ہیں, پانی ہے, سب کچھ ہے ادھر, مگر آپ پہنچو گے کہاں تک. اس کے بارے میں اس نے بتایا کہ 90,000 میل کی مسافت پہ پہلی زمین سے آپ کا واسطہ پڑے. 90,000 سال میں پہلی زمین سے واسطہ پڑے. اب اسے پوچھا جاتا ہے کہ آر دیر ایلینس, تو کہتا ہے 100% دیر آر ایلینس. کیونکہ ہمیں تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ان کے پاس لفظ نہیں ہے زمین کی حقارت ثابت کرنے کے لیے. اب 90,000 سال اگر آپ دوسرے ستارے اور زندگی تک پہنچو گے تو دنیا کے سارے حساب یہ بھی جمع کر لو بیچ میں. اب بتاؤ کہ 90,000 سال تک کوئی انسانی تہذیب جا سکتی ہے یا جائے گی؟ 90,000 اگر لائٹ ایئرز ہوں, the idea will be the most foolish idea with the humans کہ ہم بڑھ جا سکتے ہیں.
ہم اس کائنات سے بھاگ سکتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل. صرف ایک طاقت رہ جائے, ایک, اور وہ خیال کی طاقت. اور کوئی طاقت, کوئی رفتار آپ کو ان جگہوں تک نہیں پہنچا سکتی. اور خیال کی رفتار کو کس نے گنا ہے؟ مگر اس کے لیے بھی ایک دفعہ منزل کو دیکھنا ضروری ہے. آپ جنت کا خیال کر سکتے ہو کیونکہ آپ جنت سے نکل کے آئے ہو. آپ جنت سے نکل, آپ خیال کر سکتے. اور خیال دیکھو, ذرا آنکھ بھی نہیں بند کی اور آپ امریکہ پہنچ گئے ہو. زمین اس لائٹ کی سپیڈ سے ہمیں ہزاروں گنا آگے جانا ہے. کچھ ڈسکور تو ہوئی ہے مگر ابھی سارے جو ہیں بس اٹکل پچو اور خلاص ہے. وہ زمین ابھی 94% آف دی انرجی از ان دی ڈارک. یہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہو کائنات کا 4% ہے. یہ تمام روشنی 4% ہے. 94% ڈارک انرجی ہے. آپ تو کہیں ہو ہی نہیں نا, تو سوائے ہمارے پاس کیا چارہ ہو سکتا ہے کہ ہم. مگر ایک ذات تو ہے نا جو دعویٰ کرتی ہے. وہ ذات یہ نہیں دعویٰ کرتی وہ کائنات کے ساتھ پیدا ہوئی ہے, لیکن میں نے پیدا کیے ہیں. آپ اس کی بگنس کا اس کانسیپٹ کو چھیڑا نہیں جا سکتا. ہاں موجودگی جانی جا سکتی ہے کہ کوئی ایسی لافل قوت ہے جو تمام کائنات کے رستے روک کے کھڑی ہے. اور خدا کے ایک دفعہ مجھے تفریح آ کہ یہ شورش کاشمیری نے کہا کہ میں خدا کی تلاش میں بہت جاتا تھا ہندو سادھوؤں کے پاس. تو مجھے پتہ لگا کہ ہمالیہ کی ترائی میں 2 بہت پرانے ہندو بیٹھے ہیں سادھو, تو وہ بہت کچھ جانتے ہیں. تو کہہ رہا ہم ٹریول کر آ کے بڑی مدت کے بعد ادھر پہنچے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ خدا کا وہ کون سا اسم ہے جو تم جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہمیں اسم نہیں آتا مگر اس کا ترجمہ پتہ ہے. وہ کہتا میں نے اسے اچھا چلو ترجمہ ہی بتا دو. تو اس نے ترجمہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے اسم کا نام ہے, وہ جب ارادہ کر دے نا کسی چیز کا تو وہ ہو کے رہتی ہے. ان ربی یفعل ما یرید, ان ربی یفعل ما یرید. کیونکہ جب اگر وہ چاہ لینا کسی کا ہونا تو ہو کے رہتا ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء, ان اللہ. اور اگر وہ ارادہ کر لینا کہ کوئی کام نہ ہو تو کہیں بھی کسی زمین و آسمان میں کوئی کام نہیں ہو سکتا مگر خاتمہ ذات. ایک آپ کو بتاؤں کہ اوارڈ اس طرح ہوتے ہیں, ہمیں آسمانوں کا زیادہ پتہ نہیں. اب آپ دیکھیں جیسے میں نے ابھی آپ کو کانسیپٹ دیا کہ ابن آدم صرف رسول اللہ ہے اور کوئی نہیں. یہ ٹائٹل ہے اسپیشل, مخصوص, دی ایلیٹ ون, دا چوزن ون. حضرت سلیمان کو ایک کلمہ دیا گیا تھا. کلمہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمے کے عوض ملا کیا ان کو؟ ان جب کہا ہوا الہکم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, تو ملا کیا اس کے بدلے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اب آپ نے اندازہ کیا ملا؟ قریباً تمام تخلیق کے مظاہر اس کلمے سے ملے. مگر ایک بڑا عزیز فرمایا میرے بھائی سلیمان یہ خصوصاً ملا اور اس کے کرشمے, جنات کی فتح, جانوروں کی سزاؤں پہ کنٹرول, زمین و آسمان کی طاقتوں پہ, اور میری امت کو یہ عموماً دیا گیا.
اور وہ کیا ہے؟ انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم.